السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ انسان کی طبیعت ہے جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا عکس لہجے میں، لفظوں میں، حرفوں میں، لباس میں، چال میں، ڈھال میں اس کا عکس پیدا ہوتا ہے۔ جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا عکس زندگی کے لمح و لمحے میں پیدا ہوتا ہے جس چیز سے محبت ہوتی ہے۔ اور انسان جس چیز سے نفرت کرتا ہے تو اس کی ہر چیز سے نفرت ہوتی ہے، اور انسان اس کو زندگی کے ہر لمحے سے نکال دیتا ہے۔ جن ہستیوں سے محبت ہوتی ہے انسان پھر تحقیق کرتا ہے کہ وہ ہستیاں زندگی کے دن رات کیسے گزارتی تھی، ان کا حلیہ کیا تھا، ان کا لباس کیا تھا، ان کے جذبے اور ان کی سوچیں کیا تھیں۔ محمد آل محمد کا حلیہ کیا تھا، وہ لباس کیسے پہنتے تھے، وہ غذائیں کیسی کھاتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کیسا تھا، ان کے دن رات ان کے لمحے کیسے تھے۔ یہ بات محبت کی دلیل ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے، اور جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا عکس بن سوچے بن مانگے جذب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ میرا وسیع مشاہدہ ہے اس بارے میں۔ دیکھیں، اہل بیت کی ہستیاں اور آل رسول وہ ہستیاں ہیں جن کے صرف تذکرے نہیں، ان کی زندگی ہمیں اپنے اندر جذب کرنی ہے۔ انہوں نے حلال اور حرام کی کتنی پہچان کی، انہوں نے جائز اور ناجائز کو کتنا پرکھا، بہت زیادہ۔ ان کی زندگی میں عبادات کیسی تھی، سجدے کیسے تھے، اعمال کیسے تھے۔ آپ کے والد آپ کو دن رات کہتے رہیں کہ مجھے پانی پلائیں، اور آپ اپنے والد کی شان بیان کرتے رہیں اور اس کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پوچھیں، یہ محبت کی دلیل نہیں ہے۔ ہمیں آل رسول کے اعمال کو وسیع کرنا ہے، امت تک پھیلانا ہے، ان کے پیغامات کو، ان کے غم کو، ان کے جذبوں کو، ان کی سوچوں کو۔ کیوں؟ وہ لوگ تھے جو اپنی ذات کے لیے نہیں امت کے لیے جیتے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں امت کے لیے زندگی گزارتے تھے۔ آج بھی ان کی ذات پوری امت کے لیے پیغام بھی ہے، رہبر بھی ہے، راز بھی ہے، ساتھی بھی ہے، منزل بھی ہے۔ ان کی ذات کیوں؟ وہ مٹے نہیں ہیں۔ ولایت کبھی مٹا نہیں کرتی، اور یہ تو وہ ہیں ہستیاں جو ولایت نہیں، ولایت کے تاجدار ہیں، اور جن کے در سے ولایت ملی ہے وہ کیسے مٹ سکتے ہیں؟ ان کی زندگی کے راز کو ہم نے پہچاننا ہے۔ تو ان کی زندگی میں سب سے پہلی چیز جو سب سے زیادہ تھی وہ سجدے تھے، وہ عبادت تھی، وہ قرآن سے محبت تھی، اور وہ نماز سے محبت تھی، اور اعمال سے محبت تھی۔ قرآن، نماز اور اعمال کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا۔ ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے نام کے ساتھ غلام حسین ہے، غلام حسن ہے، ہمارے نام کے ساتھ
آل رسول کی نسبت نام کے ساتھ، تو کیا ہم ان کے واقعی غلام ہیں؟ غلام حسین ہیں، غلام حسن ہیں، ان کے نام کے ساتھ، ہمارے نام کے ساتھ ان کی نسبتیں ہیں. تو وہ زندگی جو گزار کے گئے ہماری زندگی میں، ہمارا نام زین العابدین ہے، جعفر ہے، اور جتنے نام ہیں، اپنی پرکھ کو مضبوط کریں، ورنہ قیامت کے دن وہ اپنی غلامی میں نہیں لیں گے. مجھے ایک چیز بتائیں، حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک حاجی 300 گھرانوں، ایک روایت میں 400 گھرانوں کی حاجی سفارش کرے گا، قرآن کا حافظ سفارش کرے گا. کیا اتنی بڑی ہستیاں سفارش نہیں کریں گی؟ کیسے نہیں کریں گے؟ اتنے بڑے بامقام باوقار لوگ کیوں نہیں سفارش کریں گے؟ حافظ کرے گا سفارش، نمازی سفارش کرے گا. حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے، مفہوم ہے، جس کو پانی پلایا تھا اللہ کی رضا کے لیے، صف بنی ہوئی ہوگی، ایسے لوگ جو جہنمی ہوں گے، اور ایک بندہ گزر رہا ہوگا اور اس سے پوچھا گیا کہ میں نے آپ کو پانی نہیں پلایا تھا فلاں جگہ، کھانا نہیں کھلایا تھا، لباس یا کوئی ضرورت؟ تو کہاں کیا تھا. اللہ کے ہاں میری سفارش کر، اور جنتی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور جنتی کی سفارش قبول کیا جائے گی. اور جو جنت کے شہزادے ہیں ان کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی، ان کی سفارش یقیناً اور یقیناً قبول کی جائے گی. اور سفارش ہمیشہ غلامی میں قبول کی جاتی ہے. ہم ان کے غلام ہیں، ان کے ایک ایک ذرے کو چن رہے ہیں، غلامی میں، اتباع میں، ان کے ایک ایک ذرے کو چن رہے ہیں. پوری کی پوری کتابیں ہیں مناجات کی، حضرت امام زین العابدین کی، پوری کی پوری کتابیں ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، جو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، میرے رب کے سامنے بھکاری بننا ہے. پوری کتابیں ہیں، پوری کی پوری کتابیں ہیں. وہ کیوں تھیں؟ ان کی زندگی میں گھنٹوں دعائیں ہیں، گھنٹوں دعائیں، اور گھنٹوں مانگنا ہے. ان کی زندگی میں مانگنا ہے، دعائیں ہیں. وہ دعائیں کبھی کبھی نا آپ حضرات، میں بھی، آپ بھی ایسے ہاتھ اٹھائیں، اور کبھی کبھی تنہائیوں میں، اور اللہ سے اپنی زبان میں مانگنا شروع کریں. اپنی زبان میں، آپ کی زبان جو بھی ہے، اللہ سے مانگنا شروع کریں اپنی زبان میں، اور پھر خوب مانگیں، اور بہت مانگیں. اور تصور یہ کریں کہ یا اللہ، تیرے حبیب اور ان کی آل نے تجھ سے جو خیریں مانگی تھیں، اللہ وہ ساری خیریں میں آج کی دعاؤں میں مانگتا ہوں. اللہ اس وقت تیرے جن فرشتوں نے آمین کہی تھی، ان کو موت تو نہیں آئی، کیونکہ فرشتوں کو موت نہیں ہے. اللہ ان فرشتوں کی آمین کا مجھے حصہ عطا فرما. اور جن شرور سے اور جن چیزوں سے ان ہستیوں نے، محمد آل محمد، ان ہستیوں نے پناہ مانگی تھی، مولا میں ان سے پناہ مانگتا ہوں، ان سے پناہ مانگتا ہوں. ایک قبیلہ ہے زہرانی قبیلہ، عرب میں. وہ قبیلہ بہت ہی اکثر طائف کی طرف زیادہ رہتا ہے، زہرانی قبیلہ. اس قبیلے کے ایک صاحب مجھے ملے جدہ میں. وہ وہاں کی فوج میں ہیں، سعودی فوج میں ہیں، ملازم ہیں.
किसी ने मेरा तस्करा किया तो मिलने आए, मुझसे कहने लगे कि एक साहब मिलना चाहते हैं। जद्दा में आया तो हमारी उसी दिन वापसी थी लाहौर के लिए। वो मुझसे मिले, मुझे कहने लगे कि मुझे कुछ दें। मैंने पूछा, अकेला दिया नहीं जाता, लिया भी जाता है, आप भी कुछ दें फिर मैं भी दूं। तो कहने लगा कि मैं एक दुआ मांगता हूं, अगर आप कहें तो वो मैं दुआ आपको दे दूं। अच्छी बात है। कहने लगे कि मेरे कबीले के जितने भी बड़े थे वो सहाबा की जिंदगी थी, हम सहाबा की औलाद हैं, असहाब रसूल थे, बड़े बड़े सहाबा हमारे कबीले से थे। उनकी किताबों में मुनाजात हैं, दुआएं हैं, और उन्होंने दुआएं जो मांगी हैं वो सारी की सारी दुआएं मुझे याद नहीं हैं, लेकिन मैंने उनका तसव्वुर करके, मैं उन दुआओं का तसव्वुर करके बहुत ज्यादा मांगता हूं। और यह तसव्वुर करता हूं कि उस दौर में या अल्लाह जितने भी फरिश्ते थे, और वो फरिश्ते जो दुआएं मांगते थे और वो आमीन करते थे, कहते थे उनकी दुआओं पे, या अल्लाह वो सारी दुआएं भी और सारी दुआओं की आमीन भी मुझे अता फरमा। कहा कि मैंने जब से ये अमल करना शुरू किया है, मेरे काम खुद बहुत बनना शुरू हो गए हैं, मसाइल खुद बहुत हल होना शुरू हो गए हैं, और परेशानियां दूर होना शुरू हो गई हैं। कुछ मेरी तरक्कियां रुकी हुई थी वो बेसाख्ता हो गई हैं। हर काम में मुझे तरक्की, हर काम में मुझे इज्जत अजमत मिली है। हमें यह तो पता है कि हमारी गुज़िश्ता चीज़ों का डाटा मौजूद है, मेरे अल्लाह के यहाँ भी इस पूरे उन दुआओं का डाटा रिकॉर्ड मौजूद है जो दुआएं आले रसूल ने मांगी थी, और उनकी मुनाजात बहुत अजब दुआएं मुनाजात हैं। और ये बात सच है कि वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं मांगते थे, अपने घर वालों के लिए ही नहीं मांगते थे, वो उम्मत के लिए मांगते थे, इंसानियत के लिए मांगते थे, उम्मत के लिए मांगते थे। हमारे दिल में किसी अंग्रेज को, किसी सिख को, किसी हिंदू को, किसी यहूदी ईसाई को, किसी ऐसे शख्स को जो खुद रब को भी नहीं मानता, हमारे दिल में क्या उसको देख के नफरत पैदा होती है या मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है? और अगर मोहब्बत पैदा हो रही है तो हम हसनी निस्बत रखते हैं इमाम हसन के साथ कि वो हर गैर मुस्लिम को देख के उनके दिल में अजमत और मोहब्बत पैदा होती थी, मोहब्बत पैदा होती थी, और उनके मिजाज में एक जज्बा था कि ये शख्स कहीं ऐसा ना हो जहन्नम में ना चला जाए। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि आप खुद भी बचें, अपने अहल को उस आग से बचाएं जिसका ईंधन वक़ूदुहन नास, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर। ये जज्बा हमारी तबीयतों में आ जाए तो समझ लें कि हमारी निस्बत आले रसूल से जुड़ी हुई है। अगर ये जज्बा आ गया, एक शख्स करबला के जितने भी कातलान थे उन पे लानत कर रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सुना, फरमाया उन पे लानत ना कर दो, हमें लानत करने वाला बना के नहीं भेजा गया, हमें रहमत करने वाला बना के भेजा गया। जिसका सारा घराना उनकी आंखों के सामने शहीद हो गया हो और सर नेज़े पे चढ़ गए हों और सब कुछ खत्म हो गया हो, और उनका जज्बा देखें क्या है, उनकी अजमतें क्या है, उनका वकार, कि ना लानत करने वालों में से नहीं है, हम रहमत भेजने वालों में से। हमारी तबीयतों में, हमारे मिजाजों में वकार है, हमारी तबीयतों और हमारे मिजाजों में अजमत है और रहमत है। अच्छा, इस बारे में एक बात
اور کہوں میرے پاس کئی خاندان آئے جن کے پیچھے لعنت پیچھا کر رہے تھے. ایک دو کا تو میرا مشاہدہ ہے اور بے شمار میرے سنے اور دیکھے ہوئے ہیں. چند میرے مشاہدے میں ہیں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا ہاتھ میں کاؤنٹر لیے ہوئے. میں نے کہا کیا وظیفہ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے لعنت بھیج رہا ہوں. لعنت کا اصول ہے بد دعا اور لعنت، اس کا اصول ہے، یاد رکھیے گا. جس کے لیے بھیجتے ہیں وہ جاتی ہے وہاں، جس کے لیے بھیجتے ہیں جاتی ہے. اگر تو وہ اس قابل ہوتا ہے لعنت اور دعا اس کے گلے کا توق بن جاتی ہے. اگر وہ اس قابل نہیں ہوتا واپس لوٹ کے اسی کے گلے کا توق بن جاتی ہے. کئی لوگوں کو میرا مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ان کے مزاج میں لعنت. اس کا نقصان جو دیکھا وہ یہ دیکھا، اور اس کا بہت بڑا گھاٹا دیکھا وہ یہ دیکھا، ان کی زندگی کو اجڑتا دیکھا، سنورتا نہیں دیکھا، بہاروں میں، خیروں میں، برکتوں میں، راحتوں میں نہیں دیکھا. ان کی زندگی میں طوفان دیکھے، بربادی دیکھی، مسائل دیکھے، مشکلات دیکھی، ناکامیاں اور پریشانیاں ان کی زندگی میں دیکھی، اور بہت زیادہ دیکھی. اور اس کی وجہ لعنت ان کا پیچھا کر رہی ہے، اور لعنت نسلوں تک پیچھا کرتی ہے. دعا اور رحمت نسلوں تک پیچھا کرتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اس بندے کو کسی فلاں ہستی کی دعا ہے، فلاں شخص کی دعا ہے، یا کوئی دعا ہے اس کو، کوئی دعا ہے اس کو. دعائیں ہمیشہ تعاقب کرتی ہیں، دعائیں ہمیشہ تعاقب اور پیچھا کرتی ہیں، اور لعنتیں بھی ہمیشہ تعاقب اور پیچھا کرتی ہیں. یہ ان ہستیوں کے زندگی کے راز ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ان کی عظمتیں ایسے نہیں تھیں. جہاں ان کی عظمتوں کے ساتھ نسبتیں تھیں وہاں ان کی عظمتیں ایسی تھیں کہ ان میں سچے اعمال تھے، سچی زندگی تھی. اور ان سچے اعمال اور سچی زندگی میں یہ تھی کہ وہ فرماتے تھے ہم لعنت بھیجنے والوں میں سے نہیں، ہم رحمت بھیجنے والوں میں سے، ہم لعنت بھیجنے والوں میں سے. اپنی زندگی کو ان لمحوں اور لفظوں کے ساتھ ڈھالتے چلے جائیں. میرے پاس ایک صاحب کہنے لگے میری اتنی زکوٰۃ ہے میں کہاں خرچ کروں، اتنا مال ہے میرا میں کہاں خرچ کروں، آپ مجھے حکم دیں. میں نے ان سے کہا کہ جنہوں نے تمہیں ساری عمر ذلیل کیا، لعنتیں بھیجی، خوار کیا اور ساری عمر پریشان کیا، تمہیں، تمہارے والدین کو، تمہارے بڑوں کو، اور وہ سب سے پہلے رشتہ دار تھے، ان پہ مال خرچ کرو. اور وہ اگر ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں اور غریب ہیں ان پہ خرچ کرو. رشتہ دار تھے اور انہوں نے ساری عمر پریشان کیا، خوار کیا میرے بڑوں کو، ان پہ خرچ کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا سب سے پہلے صحیح جگہ صدقہ پہنچے گا. اس کی وجہ ہے رشتہ دار قریب والے ہیں، دیکھے بھالے ہیں، ان کا اندر باہر دیکھا ہوا ہے. دوسرا صلہ رحمی کا اجر ملے گا. اور تیسرا وہ چیز ملے گی جو آج نہیں ہے. کیوں علامات قیامت میں غیر اپنے بنتے جائیں گے، اپنے غیر بنتے جائیں گے. کیوں؟ جہاں آنا جانا ہے، جہاں رکھ رکھا ہوا ہے وہ غیر اپنے ہو جائیں گے، اور اپنوں کے ساتھ آنا جانا ختم ہو جائے گا، اپنے غیر بن جائیں گے، اپنے غیر بن جائیں گے. صلہ رحمی
یہ ان مقدس اور بابرکت ہستیوں سے ہم سیکھیں، ان ہستیوں سے سیکھیں کہ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں۔ صلہ رحمی وہ لوگ جنہوں نے ساری عمر تکلیف دی، پریشان کیا اور ساری عمر خوار کیا، تکلیف دی، ان ہستیوں کو یا ان لوگوں کو جا کے اپنے صدقات خیرات، یہ ان ہستیوں سے، ان آل رسول سے ہم نے پایا ہے یہ سبق۔ اگلا سبق ایک اور ہے، یہ بیماروں کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ جادو کا بیمار ہے یا بیماری کا بیمار ہے یا مرض کا، تکلیف کا، ان کا بہت خیال رکھتے تھے، عیادتیں کرتے تھے، ان کو وظائف، ان کو دم، ان کو علاج، ان کو تکلیف ہے، ان کے مسائل کا حل بتاتے تھے یہ ہستیاں۔ کیوں؟ بات پھر وہی آ گئی کہ ان کی مزاجوں میں خیرخواہی تھی، اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی خیرخواہی تھی۔ تو جب خیرخواہی تھی پھر یہ دکھیارے اور غم کے ماروں کو بہت زیادہ توجہ دیتے تھے اور بہت زیادہ دھیان کرتے تھے اور بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ اس میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا علی میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں سے کہیں کہ آپ کے کان میں اذان دیں۔ علی میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں، اپنے گھر والوں سے کہو کہ اپنے کان میں اذان دیں، کہ آپ کے کان میں اذان دیں۔ اذان غم کا علاج ہے، غم کا علاج ہے، اور غم کو آج کی دنیا میں ٹینشن کہا جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں جو ٹینشن ہے اس کو غم کہا جاتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ مجھے ایسے غم سے بچا جو مجھے اندر اندر کھائے جائے۔ یہ ایک علاج ہے جو اللہ کے حبیب نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتایا ہے، اور اس علاج کو جب بھی میں لے کے چلا ہوں میں نے اس کے بہت نتائج پائے ہیں۔ اس علاج کو جب بھی میں لے کے چلا ہوں اس کے بہت نتائج دیکھے۔ اذان ایک ہے، اذان کا پڑھنا ایک ہے، اذان کا کہنا، اذان دینا۔ اذان دینا وہ ہے جیسے مؤذن اذان دیتا ہے نماز کے بلانے کے لیے، مسجد میں بلانے کے لیے، اور ایک ہے بطور وظیفہ اذان پڑھنا۔ اس کے لیے وضو بے وضو کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں۔ کان میں اذان پڑھ کے اگر پھونکی جائے یہ غم کا علاج ہے۔ وہ غم دل کی دنیا کو کھا رہا ہو، وہ غم موت کا ہو، وہ غم بھوک اور پیاس کا ہو، وہ غم قرض بیماری کا ہو، وہ غم دردوں اور مشکلوں اور کسی بیماری اور تکلیف اور دشمن اور حاسد کا ہو، وہ غم جادو اور جنات کا ہو، کسی چیز کا بھی غم ہو، اذان غم کا علاج ہے۔ اذان غم کا علاج ہے۔ اچھا، ہم نے ان کو دو چیزوں کو جمع کیا ہے، دو پیغام کو جمع کیے ہیں۔ ایک اور سن لیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا سخت بیماری تکلیف پریشانی میں مبتلا ہے، بہت سخت تکلیف پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس کو پڑھ کے اس کے کان میں پھونکا، جب پڑھ کے اس کے کان میں پھونکا تو اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میرے حضور ساتھ تھے، آپ نے پوچھا عبداللہ کیا کیا؟ میں حضور سورۃ المومنون کی آخری 4 آیا
یہ پڑھ کے میں نے پھونکی. حضور نے اس عمل کو پسند فرمایا. اب ایک اور روایت سنیں، ایک اور روایت. امام جعفر صادق، ان کی زندگی تو حیرت انگیز ہے، عملیات کی دنیا میں، وظائف کی دنیا میں، علاج کی دنیا میں. آپ کے پاس کوئی بھی مسحور مریض آتا تھا جس کے اوپر جادو ہوتا تھا یا جنات ہوتے تھے یا مرض ہوتا تھا، کوئی بھی مریض آتا تھا، آپ خود یا اپنے غلام کو فرماتے تھے یا اپنے ساتھ کوئی خدام بیٹھے ان کو فرماتے تھے کہ اس کے کان میں اذان پھونک دو اور اس کے کان میں سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پھونک دو، اور وہ پھونک دیتے تھے اور وہیں وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. اذان پھونک دو اور آخری 4 آیات پھونک دو. اچھا، اب اگلا سنیں، اگلا سنیں. ایک ہمارے اہل بیت کے بزرگ ہیں، ان کا نام بھی حسن ہے، یہ حضرت امام حسن کے پڑپوتے ہیں، ان کا نام بھی حسن ہے. وہ مریض اور مرض وہ جادو کی وجہ سے ہے، جنات کی وجہ سے ہے، کسی وجہ سے ہے، اس علاج میں بہت مشہور تھے، بہت زیادہ. اور جو ان کے پاس جاتا تھا فرماتے تھے اذان کو اور سورۃ المومنون کو پڑھ کے دم کرو. خود پڑھ کے دم فرماتے تھے کانوں کے اندر، خود پڑھ کے دم کرتے تھے کانوں کے اندر. اور بعض اوقات فرماتے تھے ساتھ والے سے بیٹھ کے خود دم کرا دو، اور بعض اوقات فرماتے تھے اپنے آپ کو پڑھ کے اپنے کانوں میں خود دم کر دو. یہ چیزیں حدیث سے ملی ہیں، یہ چیزیں اصحاب رسول، یہ چیزیں آل رسول سے ملی ہیں. اور میں نے تو سالہ سال سے اس کو بتایا ہے، میں نے سالہ سال سے بتایا ہے. اور جس کو میں نے بتایا ہے، جس کو میں نے بتایا ہے، میں نے اس کے نتائج بہت زیادہ دیکھے ہیں. بہت زیادہ دیکھیں. یہ آفاسبتم اور اذان کا عمل، اس کی ریکارڈنگ میں نے گھروں میں لگوائی ہے. اس کو پڑھنا، اس کو پڑھ کے پھونکنا اپنے کانوں میں یا کسی کے کانوں میں یا تصور ہی میں پھونک دینا، اس کے تو میں نے بہت نتائج دیکھے ہیں. کیوں؟ اس وظیفے کی صنعت پیچھے ہستیوں کے ساتھ موجود ہے. وہ ہستیاں ہیں، وہ باکمال لوگ ہیں، وہ بے مثال ہستی ہیں، اس کی سند ان کے ساتھ موجود ہے. جس وظیفے کی سند جبریل کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، اس کے حبیب کے ساتھ ہے، اس کے حبیب کی آل کے ساتھ ہے، اصحاب کے ساتھ ہے، اور پھر یہ وظیفہ اولیاء صلحاء سے 1400 سال سے چل رہا 1400 سال سے چل رہا، یہ وظیفہ چل رہا. اس میں ان کی توجہات شامل ہو جاتی ہیں، ان کی اجازتیں شامل ہو جاتی ہیں، ان کا ساتھ تقوی اور تعلق اور کمال شامل ہو جاتا ہے. پھر اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، اس کا کمال بڑھ جاتا ہے، اور وہ حیرت انگیز طور پہ بیماریوں اور دکھ تکلیف کو دور ہونے میں مدد دیتی ہے. حیرت انگیز طور. میں نے وظائف کی دنیا کو پڑھا ہے، وظائف کی دنیا کا کھوجی ہوں، کھوج لگاتا ہوں، اور ان کے حوالے ڈھونڈتا ہوں، اور مضبوط حوالے ڈھونڈتا ہوں. وظائف کی دنیا کو پڑھا ہے، ان کے حوالے ڈھونڈتا ہوں. میرا مشاہدہ یہ ہے، اللہ کا فضل ہے کہ جب سے تسبیح خانے نے وظائف کی دنیا کے حوالے ڈھونڈنے شروع کیے ہیں، بے شمار لوگ ہیں اور بے شمار ممبر ہیں اور بے شمار رسالے میگزین ہیں جو وظائف کی دنیا پہ آئے ہیں.
اور یہ مجھے راحت ملتی ہے کہ ان کے اندر بھی ایک احساس پیدا ہوا ہے کہ لوگوں کو مسنون اعمال دیے جائیں. اگر مسنون اعمال نہ دیے گئے خطرہ ہے وہ شرک اور بدعت اور اس سے بھی آگے کہیں نکل جائیں گے. دنیا تو شاید بنے نہ بنے، آخرت کہیں خراب نہ ہو جائے. یہ تسبیح خانے کا فیضان ہے. اس وظیفے کو میں نے ڈھونڈا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن آل رسول کی زندگی میں اس عمل اور اس وظیفے کو بہت زیادہ پڑھا گیا، بہت زیادہ پڑھا گیا، اور اس وظیفے کو بہت زیادہ لیا گیا ہے. اذان کے احادیث میں بے شمار کمالات آئے ہیں. غم کا علاج، دکھ کا علاج، جنات کا علاج. اذان کے بارے میں بہت زیادہ تاثیر ہے، اذان کی بہت تاثیر ہے. آپ اس وقت گھر کے سفیر بن کے آئے ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں سفیر بن کے آئے ہیں اپنے گھر کے. آج آپ سفیر بن کے آئے ہیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اپنے گھر کی نیت کر کے، اپنے تمام خاندان کی نیت کر کے اس عمل کو کریں، نیت کر کے، اور اپنی ذات کی نیت کر کے کریں. میں اس کا ایک فائدہ بتاتا ہوں، صرف اس کا ایک فائدہ بتاتا ہوں. میں اس کا ایک فائدہ بتاتا ہوں. میری طرف دیکھیں، آپ پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، انشاءاللہ نہیں ہے، آپ پہ کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن آپ کیسے مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کوئی تکلیف آ رہی ہے جو ان قریب اچانک لگے گی اور پتہ ہی نہیں چلے گا؟ یہ کیسے یقین ہے؟ مجھے بتائیں کہ ایسی تکلیف ان قریب آئے گی جو آپ کو لگے گی. اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت اور عافیت فرمائے. کسی کو اس وبا کا علم تھا جو 2019 کے آخر میں آئی؟ علم نہیں تھا، اور یہ وبا آئی، یہ تکلیف آئی، یہ غم آیا، یہ دکھ آیا. یہ غالباً 1913-14 کی بات ہے. میں ایک سفر میں تھا. مجھے ایک شخص کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک سخت وبا پھیلی ہوئی ہے. میں نے ان سے عرض کیا کہ اس وبا کا علاج احادیث میں موجود ہے، آل رسول اصحاب رسول کی زندگی میں موجود ہے اس وبا کا علاج. میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں. اب وہ عمل بتانے لگا ہوں. جو سو رہے ہیں وہ محروم رہ جائیں گے، جو اونگ رہے ہیں وہ محروم رہ جائیں گے، جو جاگ رہے ہیں اور چاق و چوبند ہیں، ہوشیار ہیں، وہ محفوظ رہ جائیں گے. جو سو رہے ہیں وہ محروم رہ جائیں گے، اونگ رہے ہیں، اور جو جاگ رہے ہیں وہ محفوظ رہ جائیں گے. اب محروم رہنا ہے، تسبیح خانے میں آ کر بھی پھر اپنی مرضی سے ٹیک بھی لگائیں، سوئیں بھی صحیح، پاؤں بھی پھیلائیں اور اونگیں بھی صحیح. اور اگر تسبیح خانے سے بھی آ کر محفوظ ہونا ہے تو پھر توجہ اور دھیان سے بیٹھے. آج آخری دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس کی تاریخ میں نے رات بیان کر دی تھی آپ کے سامنے کہ 10 محرم کا دن آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مکرم، مقدس اور قابل احترام دن ہے. میں نے آپ کو رات بھی اس کا تذکرہ کر کے آپ کو اس کے فضائل، فوائد، کمالات، برکات سنائی ہیں.
مجھ سے کہنے کہ ہمارے علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے اس سے عرض کیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنات اور شیاطین اذان سے ڈرتے ہیں، اور جہاں اذان ہوتی ہے وہاں سے یہ دوڑتے ہیں، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے یہ دور ہو جاتے ہیں۔ اذان سے ڈرتے ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ یہی وظیفہ، یہ اذان والا وظیفہ اور سورۃ المومنون والا وظیفہ، یہ وظیفہ میں نے عرض کیا کہ وہ پڑھیں، اور اپنے لیے پڑھیں، سب کی نیت کر کے پڑھیں۔ اگر کسی کی موت اللہ کے ہاں لکھی ہے، اگر اللہ کی ہاں تقدیر میں قضا ہے، یہ جب نیت کرے گا ان سب کی نیتوں کا، ان سب کی برکتوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ جو جتنی بڑی نیت اتنا بڑا اجر، جتنی بڑی دعا اتنی بڑی قبولیت۔ سب کی نیت کر کے کرے، اور یہ کبھی نہ سوچے سب اس سے کیسے محفوظ ہوں گے، بس میرا کام نیت کرنا ہے، وہ اللہ جانے اس کا کام جانے، میرا کام نیت کرنا ہے۔ بس میرا جذبہ یہی ہے کہ میں نیت کروں، اور وہ نیت کا جذبہ ملتا ہے۔ اب ایک کام کریں، ابھی بیٹھے بیٹھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ میرے حضور نے دیکھا کہ علی میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں، اپنے گھر والوں سے کہو تمہارے کان میں اذان دیں۔ علی فرماتے ہیں میں گھر میں گیا، میرے گھر والوں نے میرے کان میں اذان دی، اور میرا غم دور ہو گیا، اور میری طبیعت میں سکون آ گیا، اور زندگی میں چین آ گیا۔ اذان میرے گھر والوں نے دی، میری طبیعت میں، زندگی میں سکون اور چین آ گیا۔ اذان دی۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر پورے مجمع کی نیت کر کے ہم یہ عمل کر لیں تو سارے مجمع کو اس کا ثواب ملے گا۔ حضرت علی کا آل رسول کی نسبت ہے، 10 محرم ہے، اور 10 محرم کی برکات ہیں، تو اس کی نسبت سے، اس جذبے سے ہمارے پورا مجمع محفوظ بھی ہو جائے گا، معمون اور برکت بھی پا جائے گا، محروم نہیں ہوگا، محفوظ ہوگا، اگر ہم نیت کر لیں، اگر ہم نیت کر لیں۔ اذان سب کو آتی ہے جی یا نہیں آتی؟ اچھا، اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو افحسبتم اور اذان والا ہے عمل، وہ شاید سب کو نہ آتا ہو۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جس کو اذان نہیں آتی، میرے خیال میں اذان نہ آنے والا تو کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ اس پہ پہلے میں آپ کو 3 واقعے سناتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس عمل کے، جو اللہ کے حبیب نے ان کے لیے یہ دوا تجویز کی۔ پہلے 3 واقعے سن لیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم چاہتے کیا ہیں اور ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ جاگتے رہیں، میری طرف دیکھتے رہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ایک بزرگ تھے آل رسول کی نسبت کے، ان کا نام بھی حسن، اور وہ اذان کو بطور علاج بہت زیادہ مخلوق خدا کو دیتے تھے۔ اذان بطور علاج اللہ کی مخلوق کو بہت دیتے تھے۔ ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ان کے پاس ایک ایسا قبیلہ آیا جس سارے قبیلے کے دماغ اور ذہن منتشر ہو گئے تھے، لفظ یہ ہے منتشر ہو گئے تھے،
लिखा है कि मुंतशिर होने से मुराद पागल हो गए थे सारे। अच्छा, पागल की मुख्तलिफ शक्लें हैं। कुछ पागल ऐसे होते हैं जो जंजीरों से बांधे जाते हैं, और कुछ पागल ऐसे होते हैं जिनके ज़हन पे हर वक्त कोई ना कोई चीज सवार होती है, जिनको आज के दौर में टेंशन कहते हैं। और कुछ पागल ऐसे होते हैं कि जो किसी खबत में मुब्तला हो जाते हैं। पागल होने की किस्में हैं, स्टेजें हैं, छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। अल्फाज हैं कि वो कबीला, सारा कबीला वो था जिनके जहन मुंतशिर हो गए। आगे आप अलामात सुने। कोई ऐसा होता था जिसको किसी कपड़े का होश नहीं था, कोई ऐसा था कि पानी और खाने का होश नहीं था, कोई ऐसा था कि अगर धूप में पड़ा है तो पड़ा है, और प्यास में पड़ा है तो पड़ा है। पूरा कबीला मुब्तला हो गया। तहकीक हुई कि क्यों मुब्तला हुआ। फरमाया कि ये सफर में जा रहे थे, दरख्तों के एक झुंड के नीचे इन्होंने दोपहर को आराम किया, और वहां ऊपर कोई जिन्नात थे, जिन जिन्नात ने इनके साथ शरारत की, और उस शरारत के बाद इनका वजूद मुंतशिर हो गया, इनका जहन मुंतशिर हो गया। इन्होंने जगह जगह इलाज कराया। आखिरकार किसी ने कहा कि कूफा के अंदर एक दुर्वेश रहते हैं जो इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से हैं, वो इसका इलाज खूब जानते हैं और अहले खैर भी हैं, वो साथ मदद भी करते हैं और इलाज भी करते हैं, लिहाजा उनके पास जाया जाए, उनके पास जाया जाए। अब ये सारा काफिला उनके पास गया। शेख ने सबको खाना खिलाया और सबको जगह दी रहने की, और उन सब के लिए जो इलाज मुकर्रर किया वो ये मुकर्रर किया कि 9 अफराद दिए जो उस काफिले में मुख्तलिफ जगहों पे फैल के बैठ गए। अब जरा समझिएगा, 9 अफराद दिए, क्योंकि काफिला छोटा सा था, वो खानदान छोटा सा था, वो कबीला छोटा सा था। 9 अफराद फैला दिए और उनसे कहा कि दिल ही दिल में अजान पढ़ो, और उनमें जो कुछ होश में थे, उस कबीले में जो कुछ होश में थे, उनसे भी फरमाया अजान पढ़ो। अजान गमों का इलाज, जादू का इलाज, जिन्नात का इलाज, दुखों और तकलीफों का इलाज है। ये मैं आपको आले रसूल और उनकी हिकमत और उनका वजीफा और उनका तर्ज इलाज और उनकी तरतीब ये मैं अर्ज कर रहा हूं। तो सबको पढ़ाना शुरू किया। रावी कहते हैं जो उन्होंने वजीफा पढ़ाया वो वजीफा चंद ही बार पढ़ा था। चंद से मुराद कोई तादाद नहीं, वो 6 होगा, वो 7 होगा, वो 8 होगा, वो 9 होगा, वो 12 होगा, जितने भी चंद ही बार पढ़ा था। उनमें कुछ लोगों की चीखने की आवाज आई, लेकिन पढ़ने वालों ने उन पे कोई तवज्जो नहीं की और वो चीखते रहे और वो पढ़ते रहे। जब वो पढ़ते रहे तो कुछ ही देर के बाद उन सब के अंदर राहत पहुंची, उनके अंदर से गम खत्म हो गया और उनके ऊपर दर्द की जो कैफियत थी और उनका जहन जो मुंतशिर था। हाँ, ये भी लिखा है उनमें चंद ऐसे थे जो अपने बाल नोचते रहते थे, नाखून नोचते रहते थे, जिस्म को नोचते रहते थे, उन्हें कोई पता नहीं था, जहन मुंतशिर था। और मैं वो ठीक होना शुरू हो गए। हजरत हसन ने, वो जो बुजुर्ग इमाम हसन की हस्ती में आपकी लड़ी में से थे, फरमाया कि जाओ तुम ठीक हो और इसको अपने तौर पे पढ़ते रहना, कभी ना छोड़ना। अब एक और वाकया सुने, और वो ठीक हो गए। एक और वाकया सुने। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह
یہ حسنی حسینی سید ہے، نجیب الطرفین ہے۔ جب تشریف لائے آپ کے ہندوستان میں، بر صغیر میں جب تشریف لائے، ان کے اوپر جوگیوں نے بہت بڑے جادو کیے، سخت جادو کیے، اور اتنے سخت جادو کیے کہ ان پہ جادو کا اثر محسوس ہوا، کیونکہ یہ جس کو دیکھتے تھے وہ مسلمان ہو جاتا تھا، اور ان کی نظر اور ان کی دعوت، ان کی تبلیغ، ان کی محنت سے ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ہوئے ہیں، لاکھوں مسلمان ہوئے۔ تو ان پہ سخت جادو ہوا، بہت پریشان ہوئے۔ ایک دفعہ رات کو خواب میں حضرت امام حسن اور حسین ملے، جن کو تاریخ کی کتابوں میں حسنین کریمین کہتے ہیں۔ یہ ان سے لپٹ گئے، قدموں میں لپٹ گئے کہ حضور میری تو مدینہ سے ڈیوٹی لگی ہے، اور میرے حضور نے بشارت دی ہے کہ جا حسن تو معین الدین ہے۔ آپ کا نام حسن تھا، حسن تھا، کیونکہ جو اماں تھی آپ کی والدہ محترمہ وہ حضرت امام حسن کی آل میں سے تھی، اور جو والد تھے امام حسین کی آل میں سے تھے۔ حسن تو معین الدین ہے، جا ہندوستان میں بر صغیر میں معین الدین، دین کی مدد کرنے والا، اعانت، مدد۔ تو قدموں میں لپٹ گئے کہ حضور کہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھ پہ ہندو جادو کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ اور کالا، اور مجھ پہ اس کا اثر بھی ہوا ہے۔ جادو کا اثر تو نبوت پہ ہو گیا، لیکن اللہ کے حبیب کے نظام میں خلل نہیں ہوا، اثر محسوس کیا، اور اسی اثر پہ معوذتین فلک اور ناس اترے، خواب میں لپٹ گئے۔ غور سے سنیے گا، عمل بھی دے رہا ہوں اور عمل کرا بھی رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے نقد شفا کے کرشمے آپ آنکھوں سے دیکھیں۔ بہت روئے خواب میں، بہت روئے، تو فرمایا کہ امام حسن نے اٹھا کے سینے سے لگایا، اور امام حسین نے سر پہ ہاتھ پھیرا، محبت دی اور پیشانی پہ بوسہ دیا۔ فرمانے لگے پریشان نہ ہو، میرے والد حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میرے والد فرماتے تھے جس کے اوپر کوئی غم ہو یا دشمن اور حاسد کا حسد ہو، کوئی غم ہو، دو لفظ ہیں، کوئی غم ہو، وہ غم قرضے کا، بیماری کا، تکلیفوں کا، مسائل، مشکلات، الجھنوں، ناکامیوں، پریشانیوں، کوئی غم ہو، اور یا حاسدین کا حسد ہو، وہ جادو کی شکل میں، وہ جنات کی شکل میں، آپ جنات کو نہ چھیڑیں، یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا، ضروری نہیں کہ وہ آپ کو نہ تنگ کریں، کیونکہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں آپ ان کو نہ کچھ چھیڑیں، لیکن ان کے شیطانی مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ آپ نہیں چھیڑتے تو وہ بھی آپ کو تکلیف نہ دیں، ان کا شیطانی مزاج ایسا ہوتا ہے، اور خود شیطان اگر ہو تو پھر شیطان جنات ہوں تو وہ آپ کو نہ چھیڑیں، ممکن نہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ایسے خام خواہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا میرے والد اذان بتاتے تھے، اور امام حسین فرمانے لگے میرا اضافہ یہ ہے
کہ اللہ کے حبیب نے جس آیت کے علاج میں قسم اٹھائی ہے اس کو بھی شامل کر لو۔ اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، میرے ذہن میں اسی وقت سورت افحسبتم سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات آئیں کہ اللہ کے حبیب نے ان آیات کے لیے قسم اٹھائی ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، اگر کوئی یقین کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ اگر کوئی یقین کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، یہ جادو جنات، یہ بیماریاں تکلیفیں اس کے مقابلے میں کیا ہیں۔ امام حسن نے علاج تجویز کیا اپنے والد کا، اور امام حسین نے علاج تجویز کیا حضور کا۔ اب فرمایا ان دونوں علاج کو ملا کے پڑھو، اور پھر فرمان لے کہ ٹھہرو، ہم خود تمہارے اوپر دم کر دیتے ہیں۔ امام حسن نے اذان پڑھی اور امام حسین نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھی اور ان کے کانوں میں دم کیا اور فرمایا کرتے رہو اور لوگوں کو بتاتے رہو۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میں بالکل ٹھیک ہوں، جادو کا اثر ختم ہو گیا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے جادو کو جلتا اور راکھ ہوتے دیکھا۔ 2 واقعے ہو گئے، اب تیسرا واقعہ سنیں اور پھر ہم اس عمل کو کرتے ہیں۔ تیسرا واقعہ غور سے سمجھ، کیونکہ یہ اذان غموں کا علاج ہے، اور سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، یہ ساری چیزیں میں آپ کو آل رسول کی نسبت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، نسبت آل رسول سے اس کا علاج بتا رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں، اور آج اس اتنے بڑے مجمع میں اجتماعی طور پہ یہ عمل کریں گے، اور انشاءاللہ میں اس کا عمل کر کے آپ پہ دم کروں گا، آپ سارے مجمع میں دم کریں گے، اور وہ سارے مجمع کا دم پھر میں آپ پہ دم کروں گا انشاءاللہ۔ اب اس کا تیسرا واقعہ سنیں۔ تیسرا واقعہ یہ ہے، وہ ہے اس کا تعلق ہے امام محمد باقر سے، اصل محمد نام ہے، باقر سے، اور امام اسماعیل سے، اہل البیت کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان دونوں کی روایات مجھ تک پہنچی ہیں، لیکن میں امام اسماعیل کی روایت بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج کے سفر میں تھا، میں نے دیکھا کہ مطاف میں ایک خاتون ہے جس کو اپنے سطر کا بھی خیال نہیں، اتنا بے ہوش ہے کہ اسے سطر کا خیال نہیں کہ میں کہیں ننگی ہو رہی ہوں، اور لوگوں نے اس پہ احرام کی چادریں ڈالی ہوئی ہیں، اور وہ احرام کی چادروں کو نوچ نوچ کے ہٹا رہی ہے، اور یہ طواف کر رہے تھے۔ یہ ہستی خود طواف، پر میں نے دیکھا اپنی نظروں سے ایک کالا جن ہے جو اس کے 2 کندھوں کے درمیان بیٹھا ہے اور اس پہ مسلط ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ننگا کر۔ اس کو یہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو ننگا کر، اس کو یہ کہہ رہا ہے کالا جن۔ اور فرمایا کہ وہ کالا جن میں نے دیکھا کیوں مسلط ہوا، یہ عورت حاجت کرنے گئی، اس نے حاجت کی دعا نہیں پڑھی، اور اس کا سارا گھر حاجت سے بھر گیا، اس کے انتقام میں وہ کالا جن اس پہ مسلط ہے، اس کے انتقام میں حاجت، پیشاب کیا ہوگا یا اجابت بھی، جو بھی
اس کا سارا گھر بھر گیا۔ اب امام صاحب فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا، سوچا کہ اس کا حل کیا کیا جائے، کالے جن کو منایا جائے۔ فرمایا اتنی جلدی ماننے والا نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا وہیں میں نے کھڑے اپنے آبا کا وظیفہ شروع کر دیا، اپنے آبا کا، اور میرے ساتھ کچھ جماعت تھی، میں نے ان سے بھی اپنے آبا کا وظیفہ کہا کہ اس عورت پہ میرے آبا و اجداد، میرے بڑوں، نانا دادا، ان کا جو وظیفہ تھا وہ پڑھو۔ اپنے آبا کا وظیفہ شروع کر دیا، اور وہ فرمانے لگے وہ آبا کا وظیفہ تھا اذان اور سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، جن آیات کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی ہے۔ اپنے آبا کا وظیفہ شروع کر دیا اور کہا ہم نے ابھی تھوڑا سا ہی پڑھا تھا۔ عورت کو ہوش آیا اور اس نے دیکھا کہ میرا جسم تو ننگا ہو رہا، میرا سطر تو ہٹ رہا۔ فوراً اس نے جو چادریں تھیں اپنے جسم پہ لپیٹی اور سیدھی میرے پاس آئی، سیدھی۔ لیکن میں نے دیکھا ولی تھے اللہ کے، ولایت کے بھی، ولیوں کے بھی ولی تھے، آل رسول کی بہت بڑی ہستی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جو کالا جن تھا وہ تڑپ رہا ہے۔ اب وہ ویسے تڑپ رہا ہے جیسے پہلے عورت تڑپ رہی تھی، اور فرمایا کہ وہ جو کالے جن کا جادو تھا وہ پلٹ کے خود جن پہ چلا گیا۔ اب جن چیخیں مار رہا ہے کہ آپ کو اس کعبے کا واسطہ ہے، مجھے بھی چھڑوا دیں۔ فرمایا ان کی میں نے اس کی کچھ نہیں سنی کہ وہ شریر تھا، شیطان تھا۔ اس کا تڑپنا اور جلنا اچھا ہے۔ اس عورت نے آ کے قدموں میں پڑ کے عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی ہستی ہے کان میں کہتی ہے کہ آپ ہیں جنہوں نے کچھ پڑھا ہے اور جن کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے، آپ ہیں، لہذا آپ مجھ پہ مہربانی کریں کہ مجھے اپنے غلاموں اور خدام میں باندیوں میں شامل کر لیں۔ شیخ فرماتے ہیں میں نے انہیں دعا دی اور اپنا طواف شروع کیا، اور طواف کے دوران مسلسل میری جماعت یہی وظیفہ کرتی رہی۔ کچھ اذان پڑھتے رہے، کچھ افحسبتم پڑھتے رہے۔ فرمایا طواف کے دوران جتنا بھی مجمع تھا، جن پہ کوئی بیماری تھی، تکلیف تھی، غم تھا، جادو تھے، جنات تھے، ہمارے ساتھ طواف پورے ابھی نہیں ہوئے تھے، ان سب مجمع کے اندر سے آہیں اور کراہیں تھیں، اور وہ سارا مجمع صحت مند ہو گیا اور تندرست ہو گیا۔ سارا مجمع صحت مند ہو گیا اور تندرست ہو گیا۔ اب آپ سوچیں، سارے مجمع نے نہیں پڑھا، اور سارے مجمع کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ہستیاں ایسی ہیں جو سارے مجمع کے لیے کوئی وظیفہ کر رہی ہیں، طواف کرنے والا مجمع، لیکن ان سب پہ اثر ہوا اور سب پہ فیض ملا، اور سارے کے سارے صحت مند اور سارے کے سارے تندرست ہو گئے۔ ہمارے بڑے جتنے بھی تھے، آل رسول ہیں، اصحاب رسول ہیں، اولیاء صلحاء ہیں، وہ ایک زندگی دے کر گئے ہیں۔ اس زندگی میں عمل کی زندگی ہے، صرف تھپکی کی زندگی نہیں ہے۔ پیر صاحب کے سامنے سر جھکایا اور تھپکی دی، نہ نہیں، تھپکی کی زندگی عمل کی زندگی ہے۔ کسی نہ کسی عمل پہ لگایا۔ میرے حبیب کملی والے کی بارگاہ میں جو بھی سائل آیا اسے کسی نہ کسی عمل پہ لگایا۔ کسی کو فرمایا صلاۃ الحاجت پڑھ، کسی کو فرمایا یہ دعا، یہ وظیفہ کر، کسی کو فرمایا یہ عمل کر، اور کسی کو فرمایا ہجرت کر۔ عمل پہ لگایا، عمل پہ لگایا۔ تو آج یہ وظیفہ جو اہل البیت سے بھی میں نے آپ سے عرض کیا، حضور
کی روایات سچی موجود ہیں اور اصحاب رسول کے عمل موجود ہیں، اور بڑی بڑی اولیاء ہستیوں کے اوپر جب جادو اثرات ہوئے ان کے عمل موجود ہیں، تو کیا خیال ہے اگر ہم 7 دفعہ اذان اور 7 دفعہ سورۃ المومنون پڑھ لیں؟ کیا رائے ہے؟ اگر یہ ہم پڑھ لیں 7 دفعہ اذان اور 7 دفعہ سورۃ المومنون، یعنی سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھ لیں، اور اس کو پڑھ کے آپ سارے مجمع کی نیت کر کے اس پہ بھی دم کریں، اور اپنی نیت کر کے پہلے اپنے دائیں کان میں دم کریں، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز میں سلام پھیرتے ہیں، پھر بائیں کان میں دم کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دم کرے تو کیا رائے ہے؟ اور میں آپ پہ دم کروں پڑھ کے، اور آپ میرے اوپر دم کریں پڑھ کے، اور میں آپ پہ بھی دم کروں، اور ہم سارے مجمع پہ، اور مجمع سے مراد تسبیح خانے کا مجمع نہیں، ہمارے ساتھ اس وقت پوری دنیا براہ راست ہمارے ساتھ ہے، کہیں صبح کہیں دوپہر کہیں شام کہیں کیا، پوری دنیا براہ راست ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی ہمارے دم میں شامل ہوں، اور وہ بھی مجھے دم کرے میں ان کو دم کروں، اور وہ بھی مجمع کو دم کریں اور مجمع ان کو دم کرے۔ اتنا بڑا مجمع ہو اور خیر کے موتی نہ چنے، اور اتنا بڑا مجمع ہو اور برکتوں کے دروازے اور رحمتوں کے دروازے نہ کھلوائیں، اور اتنا بڑا مجمع ہو اور خیر ہم سے دور رہے اور ہم خیر سے دور رہیں، پھر یا تو لینے والے کی کمی ہے یا دینے والے کی کمی ہے۔ آپ لینے والے موجود ہیں، میں مجھ جیسے آپ جیسے، میرا رب اس کا حبیب دینے والا موجود ہے، تو پھر دیر کیسے؟ بڑی دور سے آپ نے بستر باندھا، کہاں چلے؟ انہیں کہ تسبیح خانے، کسی نے دھول کسی نے پھول، کسی نے اعتراض کیا کسی نے بسم اللہ کہا، آپ نے کسی کے اعتراض پہ کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ ہر وہ قدم جو خیر کے لیے اٹھتے ہیں اس پہ اعتراض آتے ہیں، اگر اعتراض نہیں آئے تو پھر مزہ کیسا؟ اعتراض آتے ہیں، اس اعتراض میں آپ نے اپنے سفر کو جاری اور ساری رکھا۔ ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ اعتراض، باتیں، ٹوک، عجیب و غریب کہانیاں، کیا ملا ہے تسبیح خانے میں؟ کیا پایا ہے؟ آپ کو کیا ملا؟ کیا پایا؟ کیا حاصل کیا؟ یہ اعتراض اٹھیں گے، یہ اعتراض آئیں گے۔ کل ایک صاحب آئے یہاں تسبیح خانے میں، گھر والوں کو بتا کے نہیں آئے، گھر والے تسبیح خانے میں کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے۔ اچھا، ان کے گھر والوں کے ذہن میں یہ خیال پختہ ہو گیا ہے، جب بھی جاتے ہیں پیر صاحب کو کچھ دے کے آتے ہیں، پتہ نہیں، فون آیا ڈھونڈ تلاش کر کے، اس نے کہا جی انہیں کہہ دیں کہ وہ تسبیح خانے میں کشکول لے کے بیٹھ جائیں، کٹورا لے کے بیٹھ جائیں، سب سے بھیک مانگیں۔ یہ اعتراض اٹھیں گے، عجیب و غریب کہانیاں ہوں گی، عجیب و غریب۔ سفر جاری رکھنے والے ان باتوں میں نہیں الجھتے، جن کو تسبیح خانے کی خیر سمجھ آ گئی ہے وہ دائیں بائیں مڑ کے نہیں دیکھتے، اور تسبیح خانے کی خیر سمجھ آنے میں پتہ کیا ہوتا ہے؟
اذان دینے والا کانوں میں انگلیاں دیتا ہے، آپ اس کے دائیں بائیں جتنا بھی شور آوازیں دیتے رہیں، جب تک اذان پوری نہیں کر لیتا آپ کی آواز پہ کان نہیں دیتا۔ کیوں؟ بلکہ خود کانوں میں انگلیاں دی ہوئی ہیں، موت تک کانوں میں انگلیاں، موت تک کانوں میں انگلیاں، دائیں بائیں بڑی آواز آئے گی۔ بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک شہزادی تھی اور اس کو ایک دیو اٹھا کے لے گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا جو شہزادی کو چھڑا کے لائے گا اس کے ساتھ شادی بھی ہوگی اور آدھی حکومت اور بادشاہت بھی دی جائے گی۔ لوگ قسمت آزمائی کے لیے گئے لیکن جو گیا واپس نہیں آیا۔ ایک صاحب تھے وہ بھی قسمت آزمائی کے لیے گئے، آگے ایک درویش ملے، فرمانے لگے دیکھ آوازیں دائیں بائیں بہت آئیں گی، مڑ کر نہ دیکھنا، جو بھی مڑ کے دیکھے گا تجھے آگے بندے ملیں گے پتھر کے بنے ہوئے، وہ وہیں پتھر کے بن جائیں گے۔ اور واقعی گیا تو دیکھا کہ کئی لوگ اسے ملے پتھر کے بنے ہوئے، اور انوکھی آوازیں، ڈرونی خطرناک آوازیں آئیں، اس نے مڑ کے نہیں دیکھا، اپنی منزل پہ رواں دوا رہا، اور پھر شہزادی کو چھڑا کے لے آیا، اس کی دھوم دھام سے شادی بھی ہوئی اور آدھی حکومت بھی ملی۔ یہ کہانی ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، آج بھی یہ کہانی یہی ہے کہ اب نے تسبیح خانے کا سفر جاری رکھنا ہے اور رکھا ہے، دائیں بائیں مڑ کے نہ دیکھنا۔ مجھے کئی نوجوانوں نے کہا جب ہم برے تھے گھر والے ہم سے ڈرتے تھے، ہمارا احترام کرتے تھے، اچھے ہو گئے ہم پہ چڑھ گئے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ کہہ رہے اجازت ہو تو پھر ویسا ایک ان کو کرشمہ دکھا دیں جیسے پہلے دکھاتے تھے۔ میں نے نہ دکھاؤ۔ اور ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھے بغیر دکھا بھی دیا، اس نے کہا روز میں کسی نہ کسی کو لتاڑتا تھا، گھر والے ڈرتے تھے، میری ہر بات مانتے تھے، تسبیح خانے میں ہوا مسکین بن گیا، تسبیح وظیفہ، ہر شر سے بچنا، حلال حرام کی پہچان۔ اور گھر والے کہتے تھے کس پیر کے پیچھے پڑ گیا ہے تجھے، اس نے کیا ایسے بھیگی بلی بنا دیا ہے؟ کبھی کہتے تھے تجھے ڈگڈگی پہ بندر کی طرح نچا رہا ہے، کبھی کیا کہتے۔ میں اماں سے کہتا تھا امی آپ کو علم نہیں میں نے کتنے عرصے سے آپ کے سامنے دیکھا ہی نہیں۔ ہاں میں نے دیکھا نہیں تو کوئی جنید بغدادی بن گیا، ولی بن گیا۔ ماں کو بھی احساس نہیں کہ بھائی ادب آ گیا، احترام آ گیا، نیکی آ گئی، اس کے اندر اطاعت آ گئی۔ جو گھر والوں کو اس نے ستایا ہوا تھا اور گھر والوں کو ذلیل کیا ہوا تھا، اب اس کے اندر ہے گھر والے نہیں۔ کہنے لگے سہتا رہا، ایک دفعہ صبح اٹھتے ہی میں نے وہی کام شروع کر دی جو پہلے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، تو ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس نے کہا نہیں میں ٹھیک نہیں ہوا تھا، غلط تو ہوا تھا، اب ٹھیک ہوا ہوں۔ کہنے لگے ایک ہفتہ آفت مچا دی وہی میں نے، اور رات کو بیٹھ کے توبہ بھی کرتا تھا۔ وہ تسبیح خانے نے بیج تو لگایا تھا، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، تے نفی اسباد دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا تے جاں پلن تے آئی ہو، تے مرشد باہو ہر دم جیوے جائے اے بوٹی لائی ہو۔ وہ اندر تو بوٹی لگ گئی تھی، توبہ بھی کرتا تھا، استغفار بھی کرتا تھا۔ 8 دن ایسی طبیعت ٹھیک کی ان کی، کہنے لگے ہمارے اپنے پیر کے پاس ہمیں لے چل کے، یہ پھر بگڑ گیا ہے۔ انہوں نے کہا نا وہ تو پہلے بگڑا تھا۔ کیسے نادان والدین ہیں، آپ کرنا، یہ میں آپ کو نہیں بتا رہا، یہ میں کسی کا واقعہ سنا رہا ہوں، آپ نہ کیجئے گا۔ باتیں سننے کو بہت ملیں گی، کہانیاں ملیں گی، وہ بندہ کہے گا میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہوں، محکمے میں، گھر میں، علاقے میں، معاشرے میں، اب تو لوگوں کو میرا کہنا چاہیے کہ ماشاءاللہ جی بہت اچھا، اور تو مجھ پہ الٹا اور چڑھ گئے۔ ہاں ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کے احترام کے لیے ہر بندہ جو کھڑا ہوا ہے آپ کے احترام میں کھڑا ہوا ہے۔
کبھی شر سے بچنے کے لیے بھی کھڑا ہوتے ہیں. باولا کتا جو آتا ہے تو بندے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک طرف ہو جاتے ہیں, تو اس کتے کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں, کہیں کاٹ نہ لے, کہیں کاٹ نہ لے, کہیں کاٹ نہ لے. میرے پاس تو چونکہ واقعات آتے رہتے ہیں تو اس لیے یقین سے چل رہے ہیں, چلتے رہے. کسی نے کہا کسی فقیر سے نسبت جوڑنے سے پہلے 2 چیزیں کھلی رکھ اور نسبت جوڑنے کے بعد 2 چیزیں بند رکھ. نسبت جوڑنے سے پہلے 2 چیزیں کھلی رکھ اور نسبت جوڑنے کے بعد 2 چیزیں, آنکھیں بھی کھلی رکھ, کان بھی کھلے رکھ. جو دیکھنا ہے آنکھوں سے دیکھ لے, اور جو لوگوں کی باتیں اور دل کی آوازیں اور وسوسے, شک, بدگمانیاں, بڑے بڑے شک, بڑی بڑی بدگمانیاں, یہ بھی, جو بھی آنکھیں بھی کھلی رکھ, کان بھی کھلے رکھ. اور جب کسی اللہ والے یا کسی فقیر سے نسبت اپنی, تو پھر آنکھیں بھی بند کر لے اور کان بھی بند کر لے. پھر لوگ دیکھنے کو تجھے جو دکھاتے رہیں اور سننے کو جو سناتے رہیں, اپنی آنکھوں پہ اعتبار نہ کر, اپنے کانوں پہ اعتبار کر. بس پھر منزل پہ رواں دوا رہے, تیری کشتی پار ہو جائے انشاءاللہ, تیری کشتی پار ہو جائے. منزل پہ رواں دوا رہے, تیری کشتی پار ہو جائے. منزل پہ رواں دوا رہے, تیری کشتی پار ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ یہ عمل آج کر لیں. میں نے آج اس عمل میں احادیث کے حوالے دیے ہیں, اس عمل میں آل رسول اور اہل البیت کی ہستیوں کے حوالے دیے ہیں کہ وہ پھول ہیں, وہ ہستی ہیں, ان پھول کی خوشبو ہم نے لینی ہے, اور اس خوشبو سے مشکلات, مسائل, الجھنیں, پریشانیاں, ناکامیاں, دکھ ٹلے اور غم دور ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ہم نے بیٹھ کے ایک تسبیح درود پاک بھی کی پڑھنی ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی آل محمد. تسبیح بھی پڑھنی ہے اور بہت اہتمام سے, دل کی گہرائیوں سے تسبیح بھی پڑھنی ہے, تسبیح بھی پڑھنی ہے. اور پھر اس تعویذ پہ دم بھی کرنا ہے, تعویذ پہ دم کرنا ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے تعویذ لکھا اور درخت پہ باندھ دی. ابھی کل کی بات ہے, تعویذ لکھا اور درخت پہ باندھ دی. ایک واقعہ سنا ہے عجیب, خود مجھے حیرت ہوئی, میں چاہتا ہوں آپ کو بھی سنا دوں. تعویذ لکھا اور درخت پہ باندھ دی. کہنے لگے کہ مجھے رات کو کوئی صاحب آئے, رات کو کوئی صاحب آئے اور کہنے لگے اٹھو, جا کے وہ تعویذ اتارو, اگر تو نے نہ اتارا, تو نے نہ اتارا, تیرے سارے بچے مار دوں گا, تیرے سارے بچے مار دوں گا. سارے بچے مار دوں گا. مجھے خوف ہوا اور میں اٹھ کے چلا, تو کہنے لگے اچانک آپ کی آواز آئی, تجھے اس پہ یقین ہے, کلام الہی پہ یقین نہیں ہے؟ میں ایک دم ہٹا. میں نے کہا میں نہیں اٹھاتا تو کچھ نہیں کر سکتا. اس نے کہا میں سب کچھ کر دوں گا تو کچھ نہیں کر سکتا. میں سو گیا اور سوتے مجھے نیند آ گئی, اور کہاں میرا کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ میری نسلیں, میرے بچے, میری جان مال محفوظ ہو گئے. اچھا یہ میری آواز, مجھے علم نہیں ہے میری, میں نے کہا تھا مجھے علم نہیں ہے. پیر صاحب گئے تو سوئیوں کے اوپر انہوں نے میٹھا نہیں ڈالا, تو پیر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا سوئیوں پہ میٹھا نہیں ہے, جبکہ پیر صاحب اکثر آنکھیں بند کر کے کہتے تھے کہ فلاں میرے مرید کے گھر آگ لگی تھی, میں آگ بجھانے گیا تھا, آگ بجھانے گیا تھا, کہ نماز تسبیح پیر صاحب کے قریب کبھی نہیں آئی تھی. تو مائی نے سوئیوں کے نیچے جو ہے وہ میٹھا ڈال دیا. اس نے کہا پیر صاحب
دور تک تو پتہ چلتا ہے آگ لگی ہے، سیویے کے نیچے میٹھا پڑا ہے، تو مجھے پتہ نہیں۔ اللہ ایسے مدد کرتا ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، حضرت سے بہت عقیدت رکھتے تھے، حضرت کی خانقاہ میں جاتے تھے، قیام غریب آدمی تھا، کپڑوں کی گٹھڑی لے کے کندھے پہ رکھ کے اور جگہ جگہ بیچتا تھا۔ ایک جگہ بیساکھی کا میلہ لگتا تھا، اب بھی تو ختم ہو گئے، تو بیساکھی کا میلہ لگا، اس میلے میں اس نے کپڑا لگایا، مرشد فوراً آیا، کھڑا ہو گیا احترام سے، غصے میں فرمانے لگے تجھے کس نے کہا یہاں تو کپڑے کا جو ہے وہ دکان کپڑے کی تو نے سجائی ہے، یہاں لگایا ہے، نکل یہاں سے میری اجازت کے بغیر، تو نے جا ویسے ہی بیچ جیسے بیچتا ہے، گاؤں گاؤں پھر کے۔ اس نے کپڑے کا سب کو سمیٹا، گٹھڑی اٹھائی، یوں گٹھڑی اٹھائی باہر نکلا، پورے میلے کو آگ لگ گئی، کہیں سے آگ جو لگی تھی ساری جھونپڑیاں آگ لگ گئی۔ اب روتا ہوا مرشد کی بارگاہ میں پہنچا کہ حضرت آپ کی وجہ سے ایسا ہوا۔ مرشد کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، پر میں اللہ پاک جل شانہ بعض اوقات کبوتری کو حکم دیتا ہے غار کے سامنے انڈے دے دے، اور بعض اوقات مکڑی کو حکم دیتا ہے کہ غار کے سامنے جالا تان لے۔ کون سی غار؟ غار ثور۔ میرے حضور اور صدیق ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، میں اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ مدد بھیجتا ہے، اور مدد مختلف شکلوں میں بھیجتا ہے، اور بعض اوقات مرشد خواب میں آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات آواز آ جاتی ہے، یہ اس کریم کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ مختلف شکلوں میں بھیجتا ہے۔ اصل اللہ ہے، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، اصل اللہ ہے۔ میں ایک شادی میں گیا، اب حافظ تم پڑھنے لگے ہیں تو ابھی آپ کے ساتھ ایک واقعہ سنا۔ ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں، تو آنکھوں میں اینک بھی لگی ہوئی ہے۔ حافظ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ جو آنکھوں سے معذور ہو اس کو کہتے ہیں، اور حاجی اس کو کہتے ہیں جو ذرا معاملات کا کمزور ہو۔ تو وہ حافظ صاحب کے نا شادی میں شرکت کی، ان کی ہمشیرہ کی رخصتی تھی یہیں لاہور میں۔ میرے ساتھ ایک قاری صاحب آ کے بیٹھ گئے، جی میں نے حافظ صاحب کا حفظ کرایا، یا اس جگہ میں پڑھاتا ہوں، ایسی کوئی غالباً بات۔ کہنے لگے یہ آفا سبتم والی آیت میں نے ایک دفعہ ایک بندے پہ دم کر دی، گھر جو گیا میں نے سر جو رکھا دیکھا میرا تکیہ نہیں ہے، کسی کی ران پہ سر رکھا ہوا ہے۔ سر تو رکھنا تھا تکیے پہ، کسی کی ران پہ سر رکھا ہے۔ میں نے آنکھ کھولی تو ایک بندہ بیٹھا تھا ہیبت ناک، ہل نہیں سکتا تھا۔ کہنے لگا تجھے کس نے کہا تھا یہ آفا سبتم والی آیت پڑھ، آئندہ پڑھے گا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں پڑھوں گا، اگر آئندہ پڑھ لے تو آئندہ اپنا انجام دیکھنا۔ تو مجھ سے کہنے لگے میں نے کہا اجازت دے رہا ہوں پڑھ۔ اس کے بعد اس نے پڑھی، کبھی ران سر پہ نہیں آئی، تکیہ ہی آیا ہے۔ اور میں نے اجازت کیا تھی وہ بھی بتا دو، میں ڈاکیہ ہوں، میرے پیچھے بڑی بڑی ہستیوں کی دعائیں ہیں، 25 بڑے بزرگوں اور 25 بڑی ہستیوں سے مجھے خلافتیں ہیں، اور ان کی توجہات اور دعائیں اور فرشتوں کی حفاظت، اور محض اللہ کا کرم اور فضل کہ اجازت دیتا ہوں اللہ اس میں خیر دے دیتا ہے۔ اجازت سے مراد میری ولایت نہیں، میرے پیچھے ہستیوں کی دعائیں اور توجہات ہے۔ تو آپ تکیے پہ سر رکھیں اور کسی کی ران اور دیکھیں کوئی بابا جی ہاں نے، انہیں کہ بتا تو تسبیح خانے میں کیوں پڑھ کے آیا تھا؟ اگر ایسا ہوتا تو میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں، لاکھوں لوگ پڑھ رہے ہیں اس عمل کو۔ اس عمل کو اس عمل کے بارے میں کس کو پتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ یہ دیکھ، ان سے پوچھو آج تک کوئی کیوں جی آج تک ران پہ سر رکھا ہے، تکیے پہ رکھا ہے؟ ہاں، اب یہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعات جو میں نے آپ کو سنائے ہیں آج
अफासिब्तुम और अजान के बारे में, सूरत अल-मोमिनून और अजान के बारे में जो हदीस के, आले रसूल के, अहलुल बैत के इन हस्तियों के वाक़यात सुनाए हैं, मैं ये चाह रहा हूं कि आज ये पढ़ के दम करें जो दम की तरतीब मैंने बताई है। अच्छा, जिनको अजान आती है और सूरत अल-मोमिनून की आखिरी 4 आयात नहीं आती, वो बस अजान ही पढ़ते रहे। और जिनको दोनों चीजें आती हैं, पहले जो है सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात 7 बार पढ़ें, अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7, और फिर 7 दफा अजान पढ़ें। ठीक, डूब के पढ़ें, और जैसे मैंने फूंक मारने का अर्ज किया, फूंक मारें, और अगर कोई बर्तन हो मैं उस पर दम कर दूं और आप उसमें से पानी ले लें, क्या ख्याल होगा? कोई ऐसे थोड़ा सा छोटा सा बर्तन हो, पानी के कुल्लू में मिला दें, उसमें से पानी भर के आप पिएं तो फायदा नहीं होगा हैं? और उस बर्तन को मैं सामने करूंगा, आप भी दम करेंगे। क्यों? मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं, आज दोहराता हूं, बाज़ औक़ात मसनद पे बैठने वाला को लोग हजरत कहते हैं, जबकि मजमे में बैठने वाला कोई ऐसा गुमनाम होता है जो हजरत से भी ज्यादा साहिब मकाम होता है, और जिसकी वजह से हजरत की भी बख्शिश का सामान होता है। वो बज़ाहिर गुमनाम है, उसे कोई नहीं जानता, उससे कोई नहीं पहचानता, और अल्लाह के यहां उसका बड़ा मकाम है, अल्लाह के यहां उसकी बड़ी कीमत है, अल्लाह के यहां उसका बड़ा वकार है, और अल्लाह के यहां उसकी बड़ी अजमत है। और ये अच्छी बात है कि मैं दम भी मुद में करूंगा, ऐसे बर्तन में जिस बर्तन के बारे में मेरे अल्लाह के हबीब ने बरकत की दुआ दी है, वो बर्तन जिसमें अल्लाह के हबीब ने बरकत की दुआ दी है, उस बर्तन पे। अच्छा, ऐसा ना करना छीना झपटी। मैं मदीना मुनव्वरा में बैठा था, वो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के सगे नवासे हैं शेख अखलद, मुझसे फरमाने लगे, मैंने शेख सुदैस से, हरम के इमाम हैं, उनसे अर्ज किया कि कभी आप हमारे हिंदुस्तान इंडिया में आए, मेरे दोस्त हैं, मेरी दावत कबूल कर ली। तो कहा कि उनको हम गाड़ी में लेके गए मुख्तलिफ मजमों में। एक मजमे में गए तो लोगों ने हाथ मिलाना शुरू किया, हमने रोका। उसके बाद लोगों ने अकीदत से चिपक गए, किसी ने कमीज ली, किसी ने उनकी वो रुमाल, किसी ने क्या, हत्ता के कपड़े फाड़ के सिर्फ पजामा रह गया। कहा मैं परेशान देख रहा हूं उनको अकीदत में, मोहब्बत में। और कहा कि उसके बाद मैं कहूं शायद अल-हिंद करा, माफी, हिंद माफी हिंद की बात ना कर। फिर कहने लगे, मैं ले गया, फिर हेलीकॉप्टर का इंतजाम हुआ, जगह जगह हेलीकॉप्टर, सिक्योरिटी। ऐसा ना करना, इस छोटे से मुद के चंद घोंट पानी को जो है वो ऐसा हो कि वो एक कतरा ही किसी के हाथ ना आए, वो शेख सुदैस वाला हाल ना करना। ये अमल की बरकत है, अमल की बरकत है, और इसके अंदर अमाल की खैर है, अमाल की बरकत है और अमाल की खैर है। इसके अंदर अमाल की बरकत है और अमाल की खैर है इसके अंदर। मेरे जी में एक अचानक बात आई है कि अगर मैं एक जमजम का अमल करता हूं, जमजम की एक कैन मेरे पास सील शुदा मौजूद है, अगर वो अमल करके आज शाम को मैं वो जमजम का पानी वाला अमल भी आपको दे दूं, उसे आम पानी में मिला लें और आप उसको पी लें, तो वो अमल आज शाम को कहें तो मैं कर दूं। बल्कि मैं शाम को ना करूं, ज़ोहर के बाद करूं कि आपको सहूलत रहेगी। ज़ोहर के बाद मेरी है, ठीक है? हाँ, रोजे वाले भी हैं, रोजे वाले भी हैं, सच है ये। तो शाम को कर दूं, मैं जमजम की कैन साथ लाऊंगा और आज मगरिब के बाद दर्स में उस पे दम करके
اور میں آپ کو دوں گا وہ زمزم. تو پھر ایک زمزم کی اپنی شفا، ایک اسم اعظم کی شفا، اور وہ آپ حضرات لیں. ہاں شربت میں ملا لیں، یہ بھی اچھی بات ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن ان کو زمزم کی کین پہلے دکھائیں، کہیں کہیں پیڑا میں لٹی گئی. دو مائیاں نا طواف کر رہی تھی، میں نے خود سنا. ایک مائی کہنے لگی کہ میں نے فلاں کپڑا اتنے میٹر میں لیا. اس نے کہا میں نے تو اتنے میٹر میں لیا. اب جس نے زیادہ میں لیا تھا نا وہ دوسری سے کہنے لگی پیڑا میں لٹی گئی. یہ طواف ہو رہا ہے. لسٹیں بنتی ہیں، لسٹیں بنتی ہیں کہ حج سے یہ سامان لانا ہے، اور وہی چائنا کا سامان یہی ملتا ہے. ایک بندے نے نا چائنا کی مئی سے شادی کی، مئی مر گئی. انہیں کہا یہ کیا؟ انہیں کہا چائنا کے مال کی گارنٹی نہیں ہے. مئی تو مر گئی، قضا آئی، اللہ کا امر ہوا، مئی مر گئی. چائنا کے مال کی گارنٹی نہیں. تو پھر زمزم یہاں آنی چاہیے، آنی چاہیے. شام کو انشاءاللہ شام کو یہ عمل کروں گا. میری کوشش ہوگی کہ آج میں ظہر کے بعد کسی وقت آپ سے ایک اور نشست ہو جس میں ہم اپنے اعمال کے نفع اور فائدے ایک دوسرے کو بتائیں، اور خاص طور پہ کوئی تعویذ اور نقش آپ کے مشاہدے میں ہو تو وہ ضرور بتائیں. ایک وہ تعویذ ہے جو ہمارے ہاں عام ہے، بسم اللہ والا تعویذ ہے یا باسطوں والا تعویذ ہے. اس کے علاوہ کوئی نقش ہو، کوئی مشاہدہ ہو. وعدہ نہیں ہے، میری مصروفیت سارا دن رہتی ہے، سارا دن مصروفیت رہتی ہے. کل بھی میں ستمبر کا رسالہ اس کو آخر میں دیکھتا رہا، اتنا وقت ہو گیا ہے، اس میں نقش بھی آنا ہے بڑا خاص. ستمبر کے رسالے میں اس کو ہی دیکھتا رہا، اس کو ہی فائنل کرتا رہا. ایک کے بعد دوسری ذمہ داریاں، دوسرے کے بعد تیسری ذمہ داریاں. میری کوشش ہوگی کہ میں انشاءاللہ ظہر کے بعد آپ کے ہاں حاضر ہوں، کوشش ہوگی تو انشاءاللہ. تو ابھی جو ہے اس کو شربت میں مکس کر لیں. کیا خیال ہے؟ شربت میں نہ کر لیں؟ یہ اچھی بات ہے، شربت میں کر لیں، ابھی نہ کریں. اس سے فائدہ ہوگا کہ شربت بھی ہو جائے گا، پانی کی برکت بھی ہو جائے گی، خواتین میں بھی چلا جائے گا. جی بعد میں آنے والے وہ کہتے رہ جائیں وہ شربت کے ویلے آ جائیں، جس وقت شربت بنتا ہے اس وقت آ جائیں. دیکھیں اب کیا کروں، چند لوگوں کی خاطر اتنے بڑے مجمع کے بارے میں کیا کروں کہ لاہوریوں کا گھر قریب ہے. لاہوریوں کو تو تسبیح خانے کی رات اللہ کرے کبھی قبول نہ ہو، اللہ کرے قبول ہو جائے. یہ تو قسمت والے ہیں جن کو تسبیح خانے کی چٹائیاں اور تسبیح خانے کی صبح شام، آپ قسمت والے ہیں جن کو قبول ہوئی ہیں. رات کون تسبیح خانے میں رہے تھے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ. اب کیا کروں میں چند لاہوریوں کے خاطر میں کیا کروں؟ کیوں جی لاہوریوں کی بات مانوں یا پردیشیوں کی مانوں؟ پردیشیوں کی مانوں؟ بس پردیشیوں کے میں ساتھ ہوں، اللہ بھی ساتھ ہے، میں بھی ساتھ ہوں انشاءاللہ. اب پوری توجہ سے، دھیان سے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 7 بار سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات اور 7 بار اذان. اور پھر جن کو آیت نہیں آتی وہ اذان ہی پڑھتے رہے، ڈوب کے توجہ سے، یقین سے، کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا جو یقین سے پڑھے، یقین سے. اللہم صلی علی
اللهم صل علی محمد کما تحب وترضى۔ آپ بھی پھونک ماریں جو میں نے عرض کیا آپ کو۔ سرمے پر دم ہو گیا، اگر کسی کے پاس ہے کیل ہیں تو بھی اس پہ بھی دم کر دیا۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو ایجنسی والے اگر آئے ہیں، جن کے پاس ابکری کی ایجنسیاں ہیں، اگر تشریف لائے ہیں تو وہ فوراً اٹھ کے اس بائیں طرف آخر میں تشریف لے جائیں۔ اگر کوئی ایجنسی والے حضرات تشریف لائے ہیں، وہاں ہمارے ایک ذمہ دار ساتھی جو ہے ان کا نام لکھ لیں گے، فوراً اٹھ کے تشریف لے جائیں، فوراً اٹھ کے تشریف لے جائیں۔ اور دوسرا میں نے ایک اعلان عرض کیا تھا، اس کا کاغذ پتہ نہیں کہاں گیا، کہ آپ کو محرم کے بارے میں کوئی جو ہے وہ یہ بھائی اعلان اس لیے دیا تھا کہ آپ مجھے دیں۔ 4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے، سو رہے ہوتے ہیں، کہ محرم کے مہینے کے حوالے سے وظائف، عملیات، تعویذات آپ کی نظر سے گزرے ہوں یا مطالعے یا تجربے میں، تو ہمیں خط کے ذریعے ضرور لکھیں۔ جن کے اندر عشق ہے انہیں میرا حکم ہے، اور جن کے اندر محبت ہے ان سے میری درخواست ہے کہ یہ ضرور لکھیں گے۔ عشق والوں کے لیے حکم اور محبت والوں کے لیے درخواست۔ ایک بندہ اس دن میری بات نہیں مان رہا تھا، میں نے کہا چلو اگر مجھے پیر نہیں مانتا تو اپنا مشیر مان لے، بڑے لوگوں کے مشیر ہوتے ہیں، بادشاہوں کے، پیر نہیں مانتا تو اپنا مشیر مان لے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ ضرور لکھیں گے اور ہمارے ذمہ دار اس کاغذ کو دے دیا کریں گے۔ اب بیٹھ کے دعا کریں گے اور پہلے اس تعویذ پہ دم کریں گے۔ کون سے تعویذ پہ؟ ہاں، 26 محرم والے تعویذ پہ دم کریں گے، اور یہ حضرات اپنا نام لکھوا دیں اور ان کو بتا دیں کہ ان کو عصر کے بعد، یہ ایجنسی والے حضرات ہیں، ان کو عصر کے بعد جمع کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد آپ حضرات ان سے مذاکرہ کر لیجئے۔ یہ ایجنسی والے حضرات کو عصر کے فوراً بعد، عصر کی نماز کے فوراً بعد ان کو نام ذرا لکھ لیجئے، جو ذمہ دار ان کا نام لکھ رہے ہیں ایجنسی والوں کا۔ اول آخر 3 دفعہ درود شریف اور 11 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ لقد جاءکم رسول۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت بہت توجہ سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ۔
اللهم صل على محمد. دعا مانگے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت بمن شئت وكيف شئت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ان دعاؤں کے جو تاثیر ہے، کمال ہے، فائدہ ہے، اور آج کے دن کی جو تاثیر ہے، کمال ہے، فائدہ ہے، حضرت آدم سے لے کر آج تک، اور آج کے دن میں جو دعائیں مانگی گئیں، تیری بارگاہ میں پیش کی گئیں، اے اللہ ان ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں پوری امت کے لیے بھی قبول فرما اور ہمارے لیے بھی قبول فرما. اللہ اس میں جتنی بھی خیریں تھیں، ان خیروں سے جتنے ہمارے کام بننے ہیں، مشکلیں ٹلنی ہیں، پریشانیاں دور ہونی ہیں اور تیری رحمت انہوں متوجہ ہونا ہے، اے اللہ ان ساری خیروں کو ازل سے لے کر ابد تک ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی، پوری امت کو عطا فرما. اور اس میں جتنی بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، شر ٹلنے ہیں، اے اللہ ان سب شرور کو اور ان شرور سے ہمیں 100% پناہ عطا فرما. ہمیں عافیت عطا فرما، ہمیں فضل اور کرم عطا فرما، ہماری مشکلوں پریشانیوں دور فرما، ذلت علت قلت سے بچا، اور ان وظائف کی اور ان تسبیحات کی تاثیر عطا فرما. اور ہماری کسی گناہ کی وجہ سے اگر آسمانوں پہ تو ان کی تاثیر کو نہیں اٹھا رہا، اللہ ہم استغفار کرتے ہیں، معاف کر دے، قبول کر لے، معاف کر دے، قبول کر لے. یہ جو مجمع آیا ہوا ہے اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ براہ راست ہے، اے اللہ اس سارے مجمع کی ساری مرادیں پوری فرما، ساری مشکلیں حل فرما، ساری ناکامیاں دور فرما اور سارے مسائل حل فرما. آقا خالی آئے ہیں، رحمت اور در سے اب ہرے بھرے جائیں اور بامراد جائیں، آباد اور شاد جائیں، آباد اور شاد جائیں. آمین آمین آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. آمین برحمتک یا